دو ایسے گناہ جن کا قبر میں بہت سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین محترم، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ لیکن وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو قبروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب کی وجہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کے اوپر آگ کا عذاب نہیں دیتے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص پیشاب کرتے ہوئے اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور نہ ہی پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کرتا تھا۔ اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑتی رہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو عذاب پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں پر زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ آپ طہارت کے معاملے میں کہیں شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر چھوٹا سا خیال کریں کہ آپ کے اوپر چھینٹیں نہ پڑیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے روکا گیا ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چگلی کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر دینا۔ اس بات پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بدکاری اور شراب نوشی کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن چگل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ حقیقت میں چگل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عمل ورکرز کو باس سے لڑوا دیتا ہے، کلاس فیلوز کا آپس میں جھگڑا کروا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے دور کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے بدگمان کر دیتا ہے، ساس کو بہو سے اور داماد سے ساس کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ اسی لیے خواتین سے گزارش ہے کہ گھروں میں آگ نہ لگائیں، بھائیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورگلائیں اور شوہر کو بیوی کے خلاف نہ ورگلائیں۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ دفتر میں کسی کو مالک کے خلاف نہ ورگلائیں۔ ایک دوست کی چگلی دوسرے دوست کے سامنے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ اکثر جب سرگوشی کرتے ہیں، چپکے سے بات کرتے ہیں تو اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی۔ کھلے عام جب بات ہوتی ہے تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سے ہمارے علماء حضرات اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ کھلے عام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہی عالم دین ایک شخص کو سائڈ پر لے جا کر اس کے کان میں کچھ آپس میں بات کریں تو اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو یہی لگے گا کہ مولوی صاحب اور یہ فلاں شخص آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے خلاف ہی باتیں تو نہیں کر رہے۔ اسی طرح جب ایک بہن بھرے مجمع میں بیٹھی بھابھی کے بارے میں باتیں کر رہی ہو کہ ہماری بھابھی چاند جیسی ہے، بہت زبردست اور خوبصورت ہے، لیکن جب بھابھی کو سائڈ پر بلائے گی تو اس کے کان میں کوئی بات کہے گی تو فوراً اس کی بھابھی یہی سمجھے گی کہ ضرور یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ساس کو سائڈ پر لے جا کر اس سے بات کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے خلاف باتیں تو نہیں کر رہی یا میری چگلی تو نہیں ہو رہی۔ یہ بیماریاں صرف عورتوں میں ہی نہیں بلکہ آج کل کے مردوں میں بھی ہیں۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو آفس کے اندر ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے ہیں۔ ایسا عموماً ہوتا ہے کہ مالک جب دیکھتا ہے کہ 4 ملازم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں گے یا یقیناً میری برائی کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے برا کیسے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی زنا کر لیتا ہے
تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے پر قادر ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جو غیبت سے متعلق ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔